بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. ابواب الزکوٰۃ کے مقدمے کے طور پر زکوٰۃ سے متعلق ضروری امور کو ذکر کیا جا رہا تھا. اس کے ذیل میں یہ بات آئی کہ ما الفرق بین الضریبۃ والزکاۃ، زکوٰۃ اور ٹیکس میں کیا فرق ہے. سب سے پہلے بنیادی طور پر اس بات کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ زکوٰۃ اور ٹیکس دو الگ الگ چیزیں. ٹیکس جو ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا سے اسلامی خلافت کے زوال کے بعد جو مغربی نظام دنیا پر قائم ہے، اس نظام کے مطابق ملک کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے عوام الناس سے، ملک کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے عوام الناس سے ان کی کمائی میں سے جو مخصوص مقدار وصول کی جاتی ہے اسے ٹیکس کہا جاتا ہے. اسے ٹیکس کہا جاتا ہے، جس کو عربی میں ضریبہ کہتے ہیں. اردو میں اس کے لیے کوئی اصطلاح وضع نہیں کی گئی، اس کے اوپر ٹیکس کا ہی اطلاق ہوتا ہے. جبکہ زکوٰۃ کہا جاتا ہے معاشرے میں ضرورت مند لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مالداروں سے مخصوص مقدار میں مال لے کر ان کی مدد کی جاتی ہے. تو دونوں میں بنیادی اور اساسی فرق ہو گیا، ایک ملک کی ضرورتوں کے لیے اور ایک حاجت مندوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کے لیے. ایک تو بنیادی فرق یہ ہو گیا اس میں. دوسرا، زکوٰۃ یہ عبادت ہے اور ٹیکس یہ عبادت نہیں. تیسرا، زکوٰۃ کے مصارف متعین ہیں، انہی مصارف میں زکوٰۃ دینی ہوگی. ان مصارف کے علاوہ کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جن 8 مصارف کو شریعت نے بیان کیا ہے 10ویں پارے میں، وہ 8 مصارف ہیں: فقیر، مسکین، العاملین علیہا، المؤلفۃ قلوب، الغارمین، فی سبیل اللہ، ابن السبیل. یہ مصارف ہیں اس کے، تو انہی کو دینا ہے. اس سے باہر آپ کسی کو نہیں دے سکتے. جبکہ ٹیکس میں ایسا نہیں. حکومت وصول کرتی ہے اور اپنی مرضی سے کہیں بھی خرچ کرتی ہے، چاہے تو خود بھی کھا جاتی ہے، بلکہ زیادہ خود ہی کھا جاتی. لہذا ٹیکس دیتے وقت اگر زکوٰۃ کی نیت کی جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. حکومت نے آپ کے پاس سے ٹیکس لیا، آپ نے اسی میں کہا کہ میں زکوٰۃ کی بھی نیت کرتا ہوں، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آپ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مصارف میں خرچ نہیں کریں گے، وہ اپنی مرضی سے خرچ کریں گے. جبکہ مصارف جو شریعت نے متعین کیے ہیں انہی مصارف میں دینا ضروری ہے. شریعت نے اس کے لیے ملکیت کو لازم قرار دیا ہے کہ جس کو دیا جاوے اسے مالک بنایا جاوے، اور ان کے یہاں پر ایسا کچھ ہوتا نہیں. تو ان تمام وجوہات کی بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ بھائی زکوٰۃ اور ٹیکس یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو ٹیکس ادا کرنے کے بعد آپ کو زکوٰۃ الگ سے ادا کرنی پڑے گی. اگر کسی نے ٹیکس ادا کر دیا ہے تو ٹیکس کے ادا کرنے سے وہ زکوٰۃ کا ادا کرنے والا شمار نہیں ہوگا، اس کو بہرحال الگ سے زکوٰۃ کیا کرنی پڑے گی؟ ادا کرنی پڑے گی. یہ اچانک میرے ذہن میں مسئلہ آیا تو جاتے جاتے میں نے اس لیے کہہ دیا تاکہ دوسرے دن
اس مسئلے کو کیا کیا جائے، آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ جس ملک میں ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اس ملک میں بہت ساری قسم کے ٹیکس ہوتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب کو مکلف کیا ہے کہ ہندوستان میں کتنی طرح کے ٹیکس ہوتے ہیں، اس کی تفصیلات کیا کرے، وہ جمع کرے۔ اگر وہ جمع کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو میں انشاءاللہ اس کو آپ کو پریزنٹیشن کے ذریعے سے آپ کو کیا کروں گا، اس کو بتا دوں گا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی خلافت کے دور میں جب ٹیکس نہیں وصول کیا جاتا تھا تو ملک کا نظام کیسے چلتا تھا؟ زکوٰۃ تو زکوٰۃ والوں کو دی جاتی تھی، کیونکہ زکوٰۃ، اموال زکوٰۃ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اموال ظاہریہ اور ایک ہوتا ہے اموال باطنیہ۔ اموال ظاہریہ اس کو کہا جاتا ہے جو ظاہری طور پر ہو اور ہر ایک اس کو جان سکے، جیسے جانور ہے، کھیتی ہے، مال غنیمت ہے، یہ سب اموال ظاہریہ ہے۔ اور اموال باطنیہ، اس میں پرائیویسی ہوتی ہے، یعنی ہر آدمی کس کے پاس کتنا سونا ہے، کتنا چاندی ہے، یہ ساری معلومات ہر ایک کو اس کو ہوتی ہے اور اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت بھی، تو اس کو اموال باطنیہ کہتے ہیں۔ اسلامی نظام مملکت میں اموال ظاہریہ کی زکوٰۃ کے وصول کرنے کا مکلف حکومت تھی۔ اموال باطنیہ کی زکوٰۃ ہر آدمی اپنے طور پر دیتا تھا۔ سونا، چاندی، درہم، دینار وغیرہ جو لوگوں کے پاس ہوتے تھے، اس کی زکوٰۃ ہر ایک اپنے سے دیتے تھے۔ البتہ اموال ظاہریہ کہ آپ کے پاس کتنے جانور ہے، تو اسلامی حکومت کا کارندہ آتا تھا اور آ کر اس کو گنتا تھا، اور گننے کے بعد وہ کہتا تھا کہ آپ کے اتنے جانور ہے، لہذا آپ کو اتنی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، اور پھر وہ نکال کر اس میں سے کیا کرتا تھا، لے جاتا تھا۔ درمیانی درجے کا مال، نہ بہت اعلیٰ قسم کا اور نہ بہت ادنا قسم کا، متوسط قسم کا جو مال ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا، لیتا تھا۔ اس طریقے سے ایسے ہی عشر میں، خیرات کی زمین میں، اسی طریقے سے مال غنیمت کے مال میں، ان سب چیزوں کے اندر میں اسی طریقے سے زکوٰۃ ہوتی تھی۔ تو اموال باطنیہ جو ہوتے تھے اس کا مکلف تو ہر آدمی خود ہوتا تھا، لیکن اموال ظاہریہ کی زکوٰۃ کون وصول کرتا تھا؟ یہ حکومت وصول کرتی تھی۔ اسی طریقے سے ہماری حکومتوں کے اندر میں مال غنیمت کا خمس یہ حکومت کو دیا جاتا تھا، یعنی جتنا مال جمع ہوتا تھا جنگ کے بعد، دشمن کے چھوڑ کر بھاگ کر جاتا تھا اور چھوڑ جاتا تھا، اس کا خمس یعنی اس کا 5واں حصہ یہ بیت المال میں جمع ہوتا تھا، اور پھر بیت المال اس کو اپنی ضرورت، ملک کی ضرورت اور معاشرے کی ضرورت کے مطابق کیا کرتا تھا، خرچ کیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے مال فی یہ بھی ہماری حکومت میں جمع ہوتا تھا۔ کس کو کہتے ہیں مال فی؟ اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر کسی مسلح جد و جہد کے حاصل ہو، جو بغیر کسی مسلح جد و جہد کے حاصل ہو۔ کیا مطلب بغیر کسی مسلح جد و جہد کے حاصل ہو؟ یعنی جہاں پر کسی سے جنگ ہوئی اور جنگ میں وہ میدان سے بھاگ گئے اور مال چھوڑ کر گئے تو یہ مال غنیمت ہے۔ لیکن جہاں جنگ نہیں ہوئی اور دشمن ایسے ہی مال چھوڑ کے کیا ہو گیا، بھاگ گیا، تو پھر اس کو مال فی کہیں گے۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ مال فی کہا جائے گا۔ یا اس کے اوپر یا مصالحت ہو گئی کہ بھئی وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ اتنا مال لے لو، یہ ہم دے دیتے ہیں، وہ دے دیتے، تو یہ سب کیا ہے، مال فی۔ جہاں پر لڑنے کی اور قتال کی نوبت نہ آئی ہو اور بغیر کسی نوبت قتال کے جو مال ہاتھ آ جاوے اسے مال فی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مال بھی پورا کے پورا یہ مملکت کے ڈیولپمنٹ کے لیے اور مملکت کی ترقی کے لیے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا جاتا تھا، استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے خمس معادن،
یعنی اگر کہیں پر کوئی کان نکل آتی تھی، سونے کی کان، چاندی کی کان، کوئلے کی کان، ہمارے زمانے میں پیٹرول کی کان، ڈیزل کی کان، یعنی زمین میں سے کہیں سے کوئی خزانہ برآمد ہو جاتا تھا، تو اس خزانے کا جو خمس ہوتا تھا، جس کو خمس معادن کہا جاتا، 5واں حصہ، کہ 4 حصے تو جس آدمی کی زمین میں نکلا، جس نے نکالا اس کا ہوگا، اور اس کا 5واں حصہ یعنی 80% اس کا، اور 20% کس کا ہوتا تھا؟ یہ حکومت کا ہوتا تھا۔ جبکہ آج کل دنیا کے اندر میں ایسا ہے کہ کہیں کہ کوئی کان نکلے تو حکومت اس پر چھاپا بول لیتی ہے، حکومت اس کو لے لیتی ہے، کوئی آدمی اس کا مالک نہیں بن سکتا ہے۔ غلط ہے، حالانکہ آپ کی زمین ہے، آپ کی زمین میں سے کان نکلے تو آپ مالک اس کے نہیں، کوئی دوسرا بھی نکالے گا تو حکومت آگے کیا کر لے گی؟ اس کے اوپر قبضہ کر لے گی۔ اصل میں اس آخری دور میں دنیا میں 2 نظام رائج ہوئے یا 3 نظام رائج تھے آخری 150 سال میں، اور اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں ان تمام 3 نظاموں کی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک ہے اشتراکی نظام، دوسرا ہے سرمایہ دارانہ نظام، اور تیسرا ہے جاگیردارانہ نظام۔ آپ نے اسلام اور جدید معیشت و تجارت پڑھی تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اشتراکی جو نظام ہوتا ہے، اشتراکی نظام میں پیداوار کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے، پیداوار کا یعنی زمین کا کوئی پرائیویٹ مالک نہیں بن سکتا، زمین کا کوئی پرائیویٹ مالک نہیں بن سکتا۔ جو بھی چیز کسی چیز کو بنائے اس کی حکومت مالک ہوتی تھی۔ اسی کے اثرات ہے یہ کہ بھئی کان کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا، اس کا حکومت ہی مالک ہوگی، جبکہ اصولی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے دیکھا جاوے تو یہ سراسر ظلم اور بے بنیاد اور غلط ہے کہ کسی کی چیز کے اوپر آپ اس طریقے سے قبضہ کر سکتے نہیں۔ بہرحال تو ہمارے یہاں پر خمس معادن یہ کس کے پاس آتا تھا؟ یہاں تو پورا ہی لے لیتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو صرف اس کا 20%، اور وہ کس کے لیے ہوتا تھا؟ ملک کی ترقی کے لیے ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے ایک نظام ہوتا تھا ہمارے یہاں پر خمس ریکاز، خمس ریکاز، یعنی اگر کسی کے گھر یا زمین سے کوئی قدیم خزانہ برآمد ہو جائے تو اس کا 5واں حصہ، کسی کے گھر یا زمین سے کوئی قدیم خزانہ برآمد ہو جائے، لوگ بہت بیوقوف بناتے آج کل، وہ انتر منتر جنتر کرنے والے، بولے آپ کے گھر کے نیچے خزانہ ہے، بیوقوف بنا کے پھر لوگوں کے پاس سے پیسے بٹورتے ہیں۔ تو ایسا نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتا ہے۔ قدیم زمانے میں لوگوں کے پاس کباٹ نہیں ہوتے تھے، پیسوں کی حفاظت کے لیے کوئی معقول نظام نہیں تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے؟ چیزوں کو زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ اب وہ اچانک کبھی مر گیا تو گھر والوں کو پتا ہے تو نکالے، نہیں پتا تو ویسے کے ویسے اندر کیا ہوتا، وہ پڑا رہتا۔ اب وہ کسی کی قسمت جاگ جائے بعد میں اور وہ نکل آئے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریکاز کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریکاز، خزانہ، قدیم خزانہ۔ تو اگر کسی کے یہاں قدیم خزانہ نکل آیا تو چونکہ اس میں اس کو کوئی بہت مشقت نہیں اٹھانی پڑی، لاٹری لگ گئی اس کی، بائی چانس اس کی قسمت میں تھا، نکل گیا، اس کے پاس آ گیا، تو حکومت اس میں سے خمس لے گی، یعنی 5واں حصہ اس کا، 20%، اور 80% اس کا ہوگا۔ جبکہ آج کی حکومت ایسی ہے کہ اگر پتہ چل جاوے کہ آپ کے یہاں سے نکلا تو سارا اٹھا کے لے جاتی، آپ کو بھی اٹھا کے لے جاتی ساتھ میں۔ کیا کرتی وہ؟ سامان تو لے جاتی، آپ کی تیز زمین میں کیوں نکلا؟ لے، کوئی بات ہے؟ کس نے دیکھا، کہاں سے دیکھا، کیسے دیکھا، ایسے کیسے مل گیا؟ نکلا یا مل گیا تو اس میں ابھی اتنا سب انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں خمس ریکاز۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ خمس۔ تو یہ ملک کی ترقی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے غیر مسلموں کی زمینوں سے خراج اور ان سے معاہدے کے طور پر جزیہ وصول کیا جاتا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ غیر مسلم جو ہوتے تھے ان لوگوں سے
اگر وہ مسلمان دیار اسلام میں رہتے، دارالاسلام میں رہتے تھے، تو ان کی زمین میں سے ان کے پاس سے خراج لیا جاتا تھا. مسلمان کے پاس سے عشر لیا جاتا تھا اور ان کے پاس سے خراج لیا جاتا تھا. خراج کی مقدار عشر سے ڈبل ہوتی تھی. خراج کی مقدار عشر سے، تو وہ ان سے خراج لیا جاتا تھا. اسی طریقے سے بعض مرتبہ کوئی جنگ کے لیے تیار نہیں ہو تو اپنی رضامندی سے وہ صلح کر لیتے تھے کہ بھئی ہم ماہانہ یا سالانہ یا 6 مہینے یا ہر 4 مہینے پر آپ کو اتنے درہم دیں گے، اتنے دینار دیں گے، اپنی رضامندی سے، اور آپس میں. تو وہ جو مال آتا تھا وہ بھی ملک کی ترقی کے لیے کیا ہوتا تھا؟ استعمال کیا جاتا تھا. اور اخیر میں چھٹی چیز ہے ضوائع. ضاد واو الف حمزہ عین، ضوائع یعنی لاوارث مال یا لاوارث شخص کی میراث. تو یہ سارے کے سارے ہماری حکومت کی انکم ہوتی تھی. یہ ساری ہماری حکومتوں کی کیا ہوتی تھی؟ اسلامی خلافت میں انکم ہوتی تھی، اور اس انکم سے پورے مملکت کا نظام چلتا تھا اور اچھی خاصی ہو جاتی تھی. تو پورے لوگوں پر کوئی برڈن نہیں آتا تھا. اب ہمارے یہاں کیسا ہے؟ جو ٹیکس کا نظام ہے، اس ٹیکس کے نظام کے اندر میں کیا ہے؟ غریب ہو، فقیر ہو، امیر ہو، کوئی ہو، سب کو ٹیکس دینا ہے، نہیں دینا. کیوں؟ بولے آپ یہاں رہ رہے تو گناہ کیا رہ رہے؟ ہاں بولے گناہ کیا. ہماری زمین استعمال کرتے رہے، باپ کی زمین ہے. قرآن تو فرماتا ہے خلق لکم ما فی السماوات، کہ آسمان بھی تمہارا ہے، زمین بھی تمہاری، سب کے لیے ہے. ہاں آپ ہماری بجلی استعمال کرتے ہیں، آپ ہمارا پانی استعمال کرتے ہیں، تو تمہارا تھوڑی ہو، سب ہمارا ہی ہے، کوئی اس کا مالک نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ سب اشتراکی نظام کے اثرات ہیں. تو اس وجہ سے ہر ایک سے ٹیکس وصول کرتے ہیں. کیا مطلب؟ انکم ٹیکس کس کو کہتے ہیں، سیل ٹیکس کس کو کہتے ہیں، ویٹ کس کو کہتے ہیں، جی ایس ٹی کس کو کہتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں مختصر ان ساری چیزوں کو آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. بہرحال تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں، یہ اتنا بڑا ظلم ہے. ٹیکس کا نظام کیسا ہونا چاہیے وہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو. تو بہرحال اسلامی نظام مملکت میں یہ اتنے بہترین ذرائع تھے کہ جس سے پورے لوگوں پر برڈن بھی نہیں ہوتا تھا. آسانی سے لوگوں کے پاس جو مال حاصل ہوتا تھا اس مال کے عوض میں ایک مخصوص مقدار کو لے لیا جاتا تھا، اور اس کے ذریعے سے ملک میں کیا ہوتی تھی؟ ترقی ہوتی تھی. کسی پر ظلم نہیں. حکام اور جتنے بھی وزراء ہوتے تھے ان کو بھی اس طریقے سے ٹیکس چوری اور ٹیکس کا پیسہ کھانا اور یہ سب کے سب چکر بھی ہوتے تھے نہیں. اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس زمانے میں کیا ٹیکس اسلامی مملکت وصول کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھو، میں اور آپ جس دین سے وابستہ ہے یہ دین کامل ہے. یہ دین ایسا نہیں ہے کہ کسی زمانے میں اس پر عمل ہو اور کسی زمانے میں عمل نہ ہو. لکل زمان و مکان، ہر زمانے کے لیے اور ہر جگہ کے لیے قابل عمل ہے، اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے انصاف کے ساتھ اس میں کام. کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. خطبے کے اندر میں ہر دوسرے خطبے میں ہر جمعہ کے اندر میں آیت پڑھی جاتی ہے. کون سی آیت پڑھی جاتی ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. تو یہ جو آیتیں یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اسلامی معاشرے کی تشکیل دینے کے لیے کہ اسلامی معاشرہ ان صفات کا حامل ہونا چاہیے. اس لیے ہر جمعہ کو اس کو آخر میں پڑھایا جاتا ہے. مگر وہ منتر کی طرح خطیب صاحب پڑھتے ہیں اور منتر کی طرح سامعین سنتے ہیں. کوئی سوتا ہے، کوئی کھجالتا ہے، اور کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا کہا گیا اور کیا نہیں کہا گیا. اس سلسلے میں مولانا سلمان صاحب منصور پوری نے بڑا اچھا کام کیا ہے. اس آیت کو سمجھایا انہوں نے اور مستقل ایک کتاب لکھی ہے، اور اس تقریباً 200-250 صفحے کی کتاب ہے کچھ. اس میں اس آیت کی پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، سمجھایا ہے. قرآن کریم کی جامع آیت کی تفسیر، ایسا کچھ نام ہے اس کتاب کا، میری نظر سے ایسا گزرا ہے. تو اس کو منگا کر کیا کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. بہرحال تو
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیکس کے سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارے زمانے میں چونکہ مال غنیمت کا مسئلہ، جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی اس میں سے اکثر چیزیں باقی نہیں رہی، تو اب اس زمانے میں کیا کوئی اسلامی مملکت یہ ٹیکس وصول کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ تو فرماتے ہیں ملک کو چلانے کے لیے بہرحال ضرورت تو ہے، البتہ ٹیکس کا جو مروجہ نظام ہے یہ بڑا ظالمانہ ہے، اس کو ظالمانہ طریقے سے وصول کیا جاتا ہے، ہر کس و ناکس سے، اور اس کو بے جا مقامات پر صرف کیا جاتا ہے، اس میں اسراف ہوتا ہے۔ اب اس کو کسی اسلامی مملکت میں اگر ضرورت ہے اور نافذ کرنا ہے تو کن شرائط کے ساتھ نافذ کر سکتے ہیں؟ ہمارے فقہاء معاصرین نے اس کو بیان کیا۔ اگر حکومت جائز مصارف دیگر ذرائع آمدنی پورے نہیں ہوتے تو چند شرائط کے ساتھ مصارف پورا کرنے کے لیے ٹیکس لینے کی مجاز ہے۔ نمبر 1، بقدر ضرورت ہی ٹیکس لیا جائے۔ اگر کوئی اسلامی مملکت لینا چاہے تو وہ بقدر ضرورت ہی ٹیکس لے، ضرورت سے زیادہ ٹیکس عوام سے وصول نہ کرے۔ نمبر 2، لوگوں سے ایسا ٹیکس لے جو قابل برداشت ہو۔ آج کل جو ٹیکس دنیا میں وصول کیے جاتے ہیں یہ ناقابل برداشت ہوتے ہیں، ابھی جب آپ عملی زندگی میں آئیں گے تب پتہ چلے گا۔ نمبر 3، وصولی کا طریقہ مناسب اور درست ہو۔ آج کل جو وصولی کی جاتی ہے بڑی خطرناک طریقے سے، یعنی اگر آپ نے ٹیکس گورنمنٹ کو نہیں دیا تو ایسا سمجھتے ہیں کہ ٹیکس چوری کی آپ نے، یعنی آپ گویا کہ بہت بڑے چور ہیں۔ ایک تو ٹیکس ظالمانہ اور اوپر سے اس کو ظالمانہ طریقے سے وصول کیا جاتا ہے، اگر کوئی ادا نہ کرے تو اس کو جیل بھیج دینا، اس کو ذلیل کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے ایسا وصول کرنے کا طریقہ مناسب ہونا چاہیے۔ نمبر 4، ٹیکس کی رقم ملک و ملت کی واقعی ضرورتوں اور مصلحتوں پر صرف کی جائے۔ ٹیکس کی رقم کو ملک اور ملت کی واقعی ضرورتوں اور مصلحتوں پر صرف کیا جائے۔ ان 4 شرائط کے ساتھ ٹیکس کو وصول کرنا درست ہے، اور اگر اس کے خلاف ورزی کی گئی تو اس سلسلے میں احادیث میں بڑی سخت وعیدیں وارد ہوئی ہے۔ بہرحال یہ ٹیکس کے بارے میں چند چیزیں آپ کو ذکر کرنی تھی، میں نے آپ کو بیان کی۔